گجرات میں جب دنگے ہو رہے تھے، بڑودرا کی سرزمین پر ایک سید صاحب، وہاں ان کا مکان تھا، وہ رہتے تھے. انہوں نے بیان کیا بعد میں کہ دنگوں کے ٹائم پہ جب مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا، جہاں مسلمانوں کو پاتے تھے قتل کر دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بخشا نہیں گیا، ان کو بھی ذبح کر دیا گیا. حاملہ عورتوں کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے بچوں کو نکال کر کے ذبح کر دیا گیا. ایسی درندگی اور ایسا ظلم و ستم کیا مسلمانوں پر. مگر فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے گھر کے پاس ایک گھر ایسا تھا جہاں ایک گول بنا کر کے، ایک گروپ بنا کر کے دنگائی ہاتھ میں تیل لے کر کے گھر میں داخل ہوئے، اس ارادے سے کہ اس گھر میں تیل ڈال کر کے گھر کو آگ لگا دی جائے. گھر میں رہنے والے تمام لوگ ڈر کر کے گھر چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، گھر میں کوئی موجود نہیں تھا. جب وہ دنگائی تیل لے کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک گائے بیٹھی. یہ صدیوں پرانی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہی آپ کا ملک ہندوستان اور صوبہ گجرات میں بڑودرا کی یہ کہانی ہے، اور بہت پرانی کہانی نہیں. اس گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، ایک گائے بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کوشش کیا کہ گائے کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، اس کے بعد تیل ڈال کر کے آگ لگا کر گھر کو جلا دیا جائے. بہت کوشش کی گائے کو اٹھانے کی، مگر گائے اٹھ نہ سکی. فرماتے ہیں دوسرا دن ہوا، ہم نے دیکھا کہ پھر وہی لوگ آئے، ہاتھ میں تیل ہے، اندر گئے تو دیکھا پھر گائے بیٹھی ہوئی. بہت کوشش کی گائے کو اٹھانے کی، مگر گائے اٹھی نہیں. تیسرا دن ہوا، پھر وہ لوگ آئے تو دیکھا پھر سے گائے اسی گھر میں بیٹھی. گائے کے احترام میں انہوں نے گھر نہیں چلایا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر گائے کو کس نے سکھایا تھا کہ گھر سے اٹھنا نہیں؟ کیونکہ اگر تو اٹھ کر کے گھر سے باہر چلی جائے گی تو اس گھر کو آگ لگا دیا جائے گا. میں جب سوچتا ہوں، میری عقیدت جواب دیتی ہے کہ جیسے اجمیر کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز نے جب پرتھوی راج کے اونٹ بٹھا دیے، جب تک خواجہ نے حکم نہیں دیا تھا پرتھوی راج کے اونٹ نہ اٹھ سکے تھے، جہاں بھی کسی اللہ کے ولی نے اس گائے کو اس گھر میں بٹھا دیا تھا کہ جب تک میرا آڈر نہیں ہوگا اٹھنا نہیں، تجھے بٹھا کر کے اس عاشق کے گھر کو بچانا مقصود ہے. پرتھوی راج کے اونٹ وہاں سرکار خواجہ غریب نواز نے بٹھائے تھے، تو یہاں بھی اس گائے کو اس گھر کی حفاظت کے لیے بٹھایا گیا. بیٹھایا کس نے، یہ کسی کو خبر نہیں. آخر اس کو اتنا شعور کیسے ہوا کہ اس گھر سے اٹھ کر کے نہیں جانا ہے؟ وہ جانور، وہ گائے اٹھانے کے باوجود آخر اس گھر سے کیوں نہیں نکلی؟ ایک دن کی بات ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسن اتفاق کوشش کی گئی، گائے نہیں اٹھی. لیکن 2 دن 3 دن کئی دنوں تک کوششیں جاری رہی، گائے کو اٹھانا چاہا مگر گائے نہ اٹھی نہ گھر سے باہر نکلی. فرماتے ہیں جب دنگوں کے دن ختم ہو گئے، لوگوں کے حالات معمولات پر آ گئے اور اس گھر میں رہنے والے لوگ واپس آ گئے، تو سید صاحب فرماتے ہیں میں نے ان گھر کے لوگوں سے ملاقات کی اور میں نے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا کہ آپ کے گھر میں کچھ لوگ تیل لے کر کے آئے کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی جائے، مگر
آپ کے گھر میں ایک گائے بیٹھی تھی اس لیے آگ نہ لگا سکے. دوسرے دن آئے, کوشش کی گائے نہ اٹھی اس لیے گھر کو آگ نہ لگائی. تیسرے دن آئے, گائے بیٹھی تھی, کوشش کی, اٹھی نہیں اس لیے آگ نہیں لگائی. لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ گائے کی مرضی تھی, گائے اپنی مرضی سے بیٹھی رہی, مگر میرا عقیدہ کہتا ہے گائے اپنی مرضی سے بیٹھی نہیں تھی, اس گائے کو ضرور کسی نے بٹھایا تھا. بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے, بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے, تمہارا وظیفہ کیا ہے, آخر تم کون سا ایسا وظیفہ کرتے تھے جس وظیفے کی بنیاد پر تمہارے گھر کی حفاظت ایک گائے کو بٹھا کر کے کیا گیا ہے. اس نے جواب دیا, میں غوث اعظم کا عاشق ہوں, میں غوث اعظم کا دیوانہ ہوں, غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہوں, ہر جمعرات کو غوث پاک کی نیاز دلاتا ہوں. 11ویں کی تاریخ میں غوث اعظم کی نیاز نہایت اہتمام کے ساتھ دلاتا ہوں. سید صاحب نے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا, گائے بیٹھی نہیں, پیرانے پیر نے بچھا کر کے تیرے گھر کو بچا لیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا.